بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ 66 نیوز کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ٹویٹر پر بھی، یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی ہم آپ کو تازہ ترین خبریں دیتے ہیں اور آبجیکٹیو خبریں دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا پر بہت ساری قدغنیں ہیں، لیکن ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ اسپیکولیشن نہیں کرتے، خبر دیتے ہیں، آپ کو انفارم کرتے ہیں۔ اور ابھی جو میرا یہ ویلاگ ہے، ویسے تو میں بہت سارے قانونی معاملات میں نے اس میں تیار کیے ہوئے تھے، لیکن نگران وزیر اعظم صاحب کی صحافیوں سے گفتگو کو پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے 8 بجے جب پرائم ٹائم کے شوز ہو رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل، اس وقت اس کو کروایا، اور بہت سارا اس کا جو حصہ ہے وہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر، مین اسٹریم میڈیا پر اس کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا۔ تو جو گفتگو کی نگران وزیر اعظم نے، میں اس پر سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا تھی۔ اس گفتگو نے، آپ یقین کریں، اتنی مایوسی پھیلائی ہے، اور میں اس حد تک کبھی مایوس نہیں ہوا تھا اس سے پہلے۔ بہت اچھے آدمی ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں مرتضیٰ سولنگی، وہ بھی ایک پروفیشنل آدمی ہیں، لیکن جو آج وزیر اعظم صاحب کا جو باڈی لینگویج تھا، جو ان کا گفتگو کرنے کا انداز تھا، جس طریقے سے انہوں نے مسائل کو بیان کیا، جو ایشوز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی اپروچ کیا ہے، بہت مایوسی ہوئی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ادراک ہے اس وقت اشرافیہ کو یا ہمارے حکمران طبقے کو، یا کم از کم ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کو، کہ لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بجلی کے بلوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بحران نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں بہت سارے وہ مایوسی اور بے یقینی ایک منصوبے کے تحت پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ ایک اتنا بڑا ایک، اسے آپ کہہ لیں بھلے یہ جھوٹ تھا یا یہ ایک مس سٹیٹمنٹ تھی، یہ غلط بیان، اور اگر وزیر اعظم اس پر یقین رکھتے ہیں، نگران وزیر اعظم، کہ واقعی پاکستان میں بجلی کے بلوں کا کوئی ایشو نہیں، اور یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ جو تاجر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، یہ جو جمعے والے دن پورے پاکستان میں احتجاج ہے، اور یہ جو ہفتے والے دن ایک پہیہ جام سٹرائک ہے پورے پاکستان میں، یہ کیا سب کچھ یہ الوژن ہے؟ کیا یہ سب کچھ خلا میں ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک کمرے کا گھر ہے اور 30,000 یا 35,000 بندے کی تنخواہ ہے، اور 20,000 پہ بجلی کا بل آ رہا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو اس کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی ڈاکٹر علاج تب کر سکتا ہے جب وہ بیماری کو ڈائیگنوز کر لے، اس کی تشخیص کر لے۔ اگر تشخیص ہی نہ ہو تو وہ علاج کیا دے گا؟ تو نگران وزیر اعظم صاحب تو اس کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو اگر کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحافی مایوسی پھیلا رہے ہیں، یہ صحافی بے یقینی پھیلا رہے ہیں، اور ایک مخصوص لابی یہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ بڑا افسوس۔ دوسرا، پاکستان میں جو آج ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، اور یہ جو ایک بے روزگاری اور ایک بے یقینی جو تھی، وہ بیسیکلی اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام تھا۔ لوگ الیکشنز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں، اور تاکہ جو مینڈیٹ منتخب حکومت کو ملے 5 سال کا، تو وہ صورتحال کو صحیح کرے۔ لیکن یہ حکومت جو ہے، آج جو وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے تو یہ کہا کہ 3 سے 4 سال میں 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ وہ تو بڑا ایک منصوبہ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو الیکشن کی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے وہ جو پی ڈی ایم کی رجیم ہے، اس کا موقف اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، اور یہ قانونی طور پر انہوں نے کہا کہ یہ طے ہو چکا ہے۔ ہرگز نہیں طے ہو چکا قانونی طور پر۔ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ تو آئین طے کرتا ہے، اور آج نگران وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ معاملہ ایک سیٹلڈ ہے، اور ہم نے تو یہ پوزیشن لی ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی تاریخ کرے گا الیکشن کی، تو ہم اس کو الیکشن کروا دیں گے۔ تو یہ پوزیشن تو پی ڈی ایم کی، مسلم لیگ نون کی پوزیشن تھی۔ پیپلز پارٹی بھی اس پوزیشن سے ہٹ گئی ہے، کیونکہ قانون کو، آئین جو ہے اس کو بالادستی حاصل ہے قانون پر۔ الیکشن ایکٹ 57 پر جو
آپ نے جو تبدیلی کر کے الیکشن کمیشن کو اختیار دے کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، یہ غلط ہے۔ صدر مملکت تو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے آئینی طور پر خط لکھ چکے ہیں، بلا چکے ہیں الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نہیں گیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے نہیں ملتے، اور وہ امریکی سفیر سے ملنے کا ٹائم تھا ان کے پاس۔ اس کے بعد صدر نے وزارت قانون کو خط لکھا کہ اوپینین دے، وزارت قانون نے کہا جی بالکل الیکشن کمیشن ہی دے سکتی ہے تاریخ۔ تو اب صدر سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں، اور آج سپریم کورٹ نے جو پنجاب میں الیکشن کا جو ایشو تھا اس پر ریویو جو پٹیشن جو مسترد کی، اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، اور اگر الیکشن کو آگے کرنا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، تو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا پڑے گا۔ عدالت اس حوالے سے وے فارورڈ بتا سکتی ہے۔ اور جناب انوار الحق کاکڑ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو جو قانونی پوزیشن لی ہوئی ہے یہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے، تو بائسز ان کے نظر آ رہے ہیں، تعصب ان کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بے یقینی ہے پاکستان میں، اور جو آج انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی ہے اپنی طرف سے، یہ تاثر دے معاملات کو سلجھانے کی بات کی ہے، لیکن معاملے کو انہوں نے مزید الجھا دیا، انہوں نے بہت زیادہ الجھا دیا۔ پھر انہوں نے صحافیوں پر، جیسا کہ ہمیشہ کرتے ہیں، میڈیا پر تنقید شروع کر دی، اور یہ کہا کہ ہمیں انفارمڈ اوپینین چاہیے۔ انہوں نے کہا میرا ٹیلی فون کسی نے لگا دیا اور میرے پاس 10,000 میسج آ گئے ہیں، تو عام لوگوں کا فیڈ بیک تو ہمیں آتا رہتا ہے، صحافیوں کو انفارمڈ اوپینین دینی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ صحافی ابھی میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ مہنگائی ہے، بجلی کا بل زیادہ ہے، لوگ پیسے نہیں دے سکتے، اور آپ 90 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمڈ اوپینین نہیں ہے۔ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں، میں یہاں پر کیا کوئی جو انسرٹینٹی میں اضافہ کر رہا ہوں؟ یہ بنیادی طور پر جو حکمران ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں ایک نئی ایک ہری جھنڈی یا لال جھنڈی یا وہ ایک نیا ایک لالی پاپ دے کے کہ 3 سے 4 سال میں $70 بلین کی انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ وہ کہاں سے آئے گی انویسٹمنٹ؟ ادھر لوگ اپنا پیسہ نکال کے جا رہے ہیں، جیریز میں جا کے دیکھیں پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں، ایمبیسیز پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہے کہ یہ کوئی بھی یہاں سے چلا گیا کسی بھی ملک میں تو وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ نیپال پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہا، اور یہ یہاں پر بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ 70 سال جو ہے $70 ارب کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اور دیکھیں الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے صحافیوں کے بارے میں بات کی، آپ نے کہا کہ جی انفارمڈ اوپینین نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہماری جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں رپورٹرز، ان پہ کور ہے۔ اس الیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہے طارق سمیر۔ میری طارق سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ 8 سپٹمبر رکھ دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس الیکشن کمیٹی کے پاس گنجائش تھی کہ وہ اس کو 2-3 ہفتے آگے لے جاتے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو اس وقت ملک میں سچویشن چل رہی ہے اس میں تھوڑا آگے کر دیں، تو انہوں نے کہا طارق سمیر نے کہ نہیں، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، تو میں بجائے اس کے کہ رسک لوں آگے لے جانے کا کہ حالات کیسے ہیں اور الیکشن نہ ہو سکے، تو ہم ابھی الیکشن کرواتے ہیں۔ 8 سپٹمبر کو الیکشن ہو رہا ہے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کا۔ مجھے بتائیے، جن لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انفارمڈ اوپینین آنی چاہیے، ہم تو اپنے آئین کا اس طرح احترام کرتے ہیں جو صحافیوں کا اپنا آئین ہے الیکشن کے حوالے سے، اور پاکستان کے آئین پر پاکستان کے لوگ اسی طرح یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، اور وہ 90 دنوں میں انتخابات چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا ٹی وی پہ آ کر کہ کوئی بحران نہیں ہے اور ہمیں لوگ جو ہیں وہ ہوا کھڑا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے آج نادرا کا چیئرمین جو ہے وہ آرمی جنرل، بھائی بالکل پاکستان کی فوج جو ہے، اگر اس کا کوئی جنرل آپ نادرا کا چیئرمین لگانا چاہتے ہیں تو اس میں قوم کو کیا اعتراض ہوگا؟ قوم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب کبھی زلزلہ آتا ہے، جب کبھی کچھ اور ہوتا ہے، تو یہی ہمارے جو ادارے ہمیں آ کے بچاتے ہیں، عام حالات میں لا اینڈ آرڈر کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں سے نادرا پہ کسی کو چیئرمین لگانا چاہتے ہیں تو وہ قانونی طور پر اگر وہ درست ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اب سپریم کورٹ میں یہ جو معاملہ آج وزیر اعظم صاحب بول رہے تھے، سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہو گئی ہے، سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ آ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، فیصلہ کوئی بھی آئے، پاکستان کی فوج کا کوئی جنرل اگر کسی ادارے کا سربراہ وزیر اعظم لگاتے ہیں، کسی قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ ہمیں اپنی فوج پر بالکل کوئی کسی طرح سے بھی اعتراض نہیں ہے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ وہ آ کے ہمیشہ پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اس ایشو کو آپ لا کے
تو مجھے نہیں پتا کیا آپ اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی چند صحافیوں کو بلا کے، اچھے ہیں وہ صحافی، سارے ہی صحافی ہیں، ان کو آپ نے بلا لیا اچھا ہے، لیکن جو جس طریقے سے یہ ساری چیز آپ نے ارینج کی ہے نا، مجھے تو وہی ماضی کے قصے لگے سارے کے سارے، اور آپ بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن میں یہاں پر اپنے اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، تب تک اجازت، اللہ نگہبان۔